قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ایسی چیز ہے، فبذلک فلیفرحوا، اس پر وہ خوش ہوں۔ خوش ہونے کی چیز دنیا کا مال و منال نہیں ہے، خوش ہونے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آمنا و صدقنا، اللہ کا فرمان ہے، اس سے بڑی خوشی کی۔ اب ترجمہ سن لو، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کا پر فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ۔ دیکھو فلیفرحوا کا معنی خوش ہوں یا خوشی مناؤ کو فرق دیکھو۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اس نعمت پر، قرآن کی نعمت پر، محمد الرسول اللہ کی نعمت پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک دن خوش ہونا ہے؟ نہیں، پورا سال، ساری زندگی خوش ہے الحمدللہ، 12 مہینے خوش ہیں، ہر دن خوش ہے، ہر گھڑی خوش ہے الحمدللہ۔ ہمارا ایک ایک وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو خوشی اس پر ہے۔ نہ ہم کسی امام کے نام کی فرقہ بناتے ہیں، نہ کسی پیر کے نام پر فرقہ بناتے ہیں، ہم ہر لحاظ سے مسلم اور محمدی ہیں، محمد رسول اللہ کے پیچھے چلو۔ ہم سے زیادہ کون ان پر خوش ہوگا؟ دیکھیں فلیفرحوا کا معنی خوشی منانا کہاں سے تم نے نکالا؟ اور خوشی منانے کا طریقہ بھی پھر مختلف ہے۔ بعض چیزوں کی خوشی منائی جاتی ہے کھا پی کر، اور بعض اوقات خوشی منائی جاتی ہے روزے رکھ کر، یہ بھی ذرا سوچ لو۔ پھر بعض چیزوں کی خوشی منائی جاتی ہے سال کے بعد، اور بعض کی ہفتہ وار بھی منائی جاتی ہے۔ ایک عید مسلمانوں کی سالانہ 2 عیدیں ہیں، ہفتہ وار بھی ایک عید ہے ہماری، وہ کون سی ہے؟ وہ جمعۃ المبارک ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ ایک بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی۔ آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ پر تم سے زیادہ حق ہے۔ حکم دے دیا بھی تم بھی روزہ رکھو۔ صحیح بخاری میں سارے محلوں میں بندہ بھیجا کہ سب سے کہہ دو جس نے آج 10 محرم ہے، جس نے کچھ نہیں کھایا ابھی تک وہ اپنا روزہ پورا کرے، جس نے کچھ کھا پی بھی لیا ہے میرا پیغام ملنے کے بعد کوئی چیز نہ کھائے، روزہ پورا کرے۔ لو اس کے بعد پھر ساتھ ہی اگر جب رمضان شریف آیا نا تو پھر روزے فرض جب ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ روزہ اب یعنی جو رکھنا چاہتا رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ تو اب یہ تھوڑی خوشی ہے فرعون سے نجات، بنی اسرائیل کو خوشی ہے نا، اس خوشی کا شکر کس طریقے سے ادا کیا؟ روزے کے ساتھ ادا کیا۔ اور وہ جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث ابو قتادہ کی سنائی رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کے روزے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھے نبوت ملی۔ مطلب کیا کہ یہ دن اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے میری پیدائش کا، تو پھر کیا کرو؟ سوموار کا روزہ رکھو۔ وہ سالانہ تو ہے نہیں، وہ تو ہفتہ وار ہے، روزہ رکھو۔ یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن کو روزہ رکھے نافرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ عید اور روزہ آپس میں بالکل متضاد چیزیں ہیں، تو روزہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، عید بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول نے کھا پی کر عید منائی ہے کھا پی کر منائیں گے، اور جہاں شکر ادا کیا ہے روزہ رکھ کر، وہاں ہم روزہ رکھ کر شکر ادا کریں۔